چیف جسٹس کا رات کے اندھیرے میں سفر، اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان کو آخری اور واضح پیغام کس نوعیت کا بھیجا گیا؟ پرویز خٹک نے کیسی دھمکی اور کس کو دی؟ جج بیچارے انصاف کرنے کے بجائے مذاق کیسے کرنے لگے؟ جیل کی گرمی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، ملکہ بخاری نے بھی عمران خان کو چھوڑ دیا۔ عمران ریاض کہاں ہیں؟ یہ ریت سے بنے گھر کیسے گر رہے ہیں؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ آخر پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ چیف جسٹس صاحب رات کے اندھیرے میں کیسے سفر کر رہے ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ جج جو ہیں وہ کیسے مذاق کر رہے ہیں اور انصاف نہیں کر رہے۔ چیف جسٹس نے سر پکڑ کے سپریم کورٹ جیسی اعلیٰ عدالت کے اندر بیٹھ کے یہ کہا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس ملک کا نظام کیسے چل رہا ہے، ہم عدلیہ والے کیسے کام کر رہے ہیں، کس نوعیت کی مجبوریاں اور لاچاریاں ہیں۔ یہ مجبوری، لاچاری، بلیک میلنگ اور دوسری طاقت کا ایک اور طاقت کے اوپر اثر نہ ہو تو یہی چیف جسٹس جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، ایسے لگتا ہے کہ میں جیسے رات کے اندھیرے میں سفر کر رہا ہوں، گاڑی چل رہی ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آ رہا، لگتا ہے کہیں کھڈا ہے کہیں کچھ ہے، اور یہ رات کے اندھیرے میں سفر کرنے کے مصداق ایسے کام ہو رہا ہے۔ جبکہ ان چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے پوچھا جائے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ ڈی جی آئی ایس آئی کو بلا سکتے ہیں، آپ کے پاس اختیار حاصل ہے کہ آپ وزیر اعظم کو عدالت میں حاضر کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو ملک کے آرمی چیف سپہ سالار کو بلا سکتے ہیں، آپ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں، آپ سے اوپر ایک ہی ذات ہے پروردگار کی، اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ آپ انصاف کے منصب کے اوپر بیٹھ کے کہاوتیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فل بینچ جب نہیں بنایا اور اس کے بعد الیکشن کروانے کے لیے ڈٹے، اور آج 14 مئی بھی گزر گئی، الیکشن بھی نہیں کروایا۔ اگر یہی کھلواڑ کروانا تھا، اگر آپ کو آپ کی حیثیت کا علم تھا، تو پھر آپ نے یہ بات یہاں تک کیوں پہنچنے دی؟ آپ کو کس کی مجبوری اور لاچاری ہے؟ یا انصاف کیجئے یا گھر چلے جائیے، اور عدالت کے اندر بیٹھ کے آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ بیٹھ کے مذاق کریں، اور یہ مذاق اس طرح کا کہ آپ کو انصاف کرنا چاہیے جبکہ آپ تو مذاق کر رہے ہیں عدالت کے اندر بیٹھ کے۔ یہ کس نوعیت کی عدلیہ ہے؟ یہ کیسا پاکستان ہے؟ یہ کس طرح کا آئین ہے کہ جج جو ہے اس کو انصاف کرنا چاہیے مگر وہی جج جو ہے وہ مذاق کر رہا ہے؟ مذاق کیا ہے کہ آپ کی میں ضمانت تو دے دوں گا لیکن آپ کو پھر گرفتار کر لیں گے، آپ جائیں پہلے پریس کانفرنس ارینج کریں اور اس کے بعد جو ہے پھر میں آپ کی ضمانت دیتا ہوں تاکہ آپ کو پھر سے گرفتار نہ کیا جائے۔ تو ان ججوں کو کوئی پوچھے کہ جج کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے، ساری چیزیں ہیں، جب آپ کو سارے معاملے کا علم ہے تو آپ اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، ان کی جان اگر خطرے میں ہوگی تو ان کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ باقیوں کو قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں۔ اتر جائیے اس منصب کے اوپر سے اور کہیں اور چلے جائیے جہاں پہ آپ کو خوف اور فکر نہ ہو۔ آپ ملینز روپیز جو ہیں ماہانہ تنخواہ لیتے ہیں۔ انصاف کرنا اللہ کی صفات میں سے بڑی صفت ہوتی ہے، اور آپ وہاں پہ بیٹھ کے مذاق کریں جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ مجبور اور لاچار ہیں۔ جب یہ ریت کے بنے گھر گر رہے تھے اور آپ بھی گر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو ملکہ بخاری جو ہیں ان کی بات دیکھ لیجئے، اور کیا بکواس کرے وہ۔ انہوں نے کہا کہ مجھے گرمی برداشت نہیں تھی، 16 دنوں سے میں جیل میں تھی، جہاں پانی بھی جو ہے اور کھانا بھی جو ہے وہ رشوت دیے بغیر نہیں ملتا، جہاں فون نہیں ہے، جہاں گرمی کی شدت بہت ہے۔ اس کا جرم یہی تھا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کیوں ہے یا کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ، اس نے کیوں حقیقی آزادی لینے کی بات کی، جن سے لی، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کون، جہاں فون نہیں ہو سکتا، جہاں انٹرنیٹ نہیں ہے، جہاں 1 مائل کے آس پاس کوئی سگنل نہیں آتے، وہاں وہ کون ہے جو جاتا ہے اور ملکہ بخاری اور باقیوں کو اذیت دیتا ہے اور کہتا ہے پریس کانفرنس کرو، عمران کو چھوڑو تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اگر ججوں کو یہ باتیں پتہ ہیں تو آپ کو بھی ایک دن مرنا ہے، آپ کو بھی پوچھا جائے گا، یا تو اس نظام کو ٹھیک کرو، یا اگر پتہ ہے اور اس کے باوجود خوف اور ڈر ہے تو چھوڑ دیجئے اس چیز کو۔
آپ کو تو سب سے زیادہ پوچھا جائے گا قبر میں اور روز قیامت. آپ کے پاس آپ انصاف کے منصب پہ بیٹھے ہو, پتہ نہیں کیوں اتنے لبرل ہو چکی ہو. آپ جیسے ججوں کو دیکھ کے تو شرم آتی ہے. ہم جو برطانیہ کا جسٹس کا نظام دیکھیں, جو غیر مسلم لوگ ہیں, یہاں پہ جج کے سامنے کوئی عام شخص کسی قبیلے کا, کسی ذات کا, کسی علاقے کا, کسی مذہب کا وہاں چلا جائے, ہم کئی بار ان کے سامنے گئے تو پتہ چلتا ہے کہ میں اپنے ایک باپ بڑے بھائی کے سامنے پیش ہوا ہوں, وہ اتنے ہمبل, اتنے پولائٹ ہیں, اور یہاں پہ فخر سے ہم جاتے ہیں. اور میں لاکھوں پاؤنڈ کے ڈیفیمیشن کیس جو ہیں وہ بھگت رہا ہوں یہاں پہ, اور مجھے فخر سے یعنی کہ کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر ہم حق کے اوپر ہیں تو کوئی کسی کو زبردستی, گرمی ہو سردی ہو, کوئی کسی کو بلیک میل نہیں کر سکتا. ہم اگر حق پہ ہوئے, ہم سچائی پہ ہوئے تو ہم جیتیں گے. یہ تو ہمارے پاکستان میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے تھی. لیکن آپ کیسے جج ٹھہرے؟ آپ کو پتہ بھی ہے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور اوپر سے وہاں بیٹھ کے مذاق کر رہے ہو, جملے کس رہے ہو. ایک چیف جسٹس کہتا ہے اب ایسے لگ رہا ہے جیسے میں رات کے اندھیرے میں سفر کر رہا ہوں. دوسرا کہتا ہے مجھے پتہ ہے ضمانت دوں گا تمہیں گرفتار کر لیں گے. آپ اپنے فیصلے جو کرتے ہو اس کے اوپر عمل نہیں کروا سکتے, تو یہ مذاق ہے. اس کو انصاف کسی صورت نہیں کہتے. پھر آپ دیکھیے کہ گرمی جو ایک کو تو لگی, لیکن اب مسرت چیمہ سے بات کر رہے ہیں. مسرت چیمہ جو ہیں وہ ابھی تک نہیں مان رہی, جب مانے گی تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا, اور کیسے کیسے چیزیں ہوں گی. پھر آپ دیکھیے کہ آخر پہ میں بات کرتا ہوں کہ پیغام کس طرح کا دیا گیا, اور پرویز خٹک نے کس کو اور کیسی دھمکی دی, اور عمران خان کے متعلق بہت بڑا ایک جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا. عمران ریاض صاحب کے متعلق ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے. اس میں جو صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم ہے رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز, اس کو کہتے ہیں RSF کے نمائندے نے جو ہے وہ پنجاب کے انسپیکٹر جنرل پولیس نے عدالت میں سماعت کے دوران اغوا میں نامعلوم ایجنسیوں کا ذکر کیا. تو اس کا صاف مطلب ہے کہ عمران ریاض کا اغوا واضح طور پر ملٹری انٹیلیجنس نے کیا ہے. یہ ہم انٹرنیشنل جو تنظیم ہے اس کے نمائندے نے یہ خبر دی ہے, اور صحافیوں کی اس تنظیم نے مزید کہا ہے کہ RSF سے بات کرنے والے خفیہ سفارتی ذرائع کے مطابق ٹی وی اینکر کی زندگی کے بارے میں حکومت کی خاموشی سے پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اغوا کے بعد ان کا بہت برا حال کیا گیا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حراست میں ہی ان کی موت ہو گئی ہو. اور یہ بات اس خبر سے سامنے آئی ہے جو غیر ملکی جریدے نے کی کہ عمران ریاض جو ہیں وہ پاکستان کی انٹیلیجنس جو ہے ان کے پاس ہیں, اور اگر سامنے نہیں لایا جا رہا تو یہ خدشہ ہے کہ ان کے اوپر تشدد کیا ہوگا. اور اگر وہ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی موت واقع ہوگی, وہ دنیا میں ہوں ہی نہ, کہیں اور چلے گئے ہوں. اس نظام میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ وہی عمران ریاض ہیں جو کہہ رہے تھے پہلی بار آپ کو ٹکر کے لوگ ملیں. اس شخص نے کہا تھا, آخری اس کا ویڈیو بیان دیکھ لیجئے, اس کی فیملی کو کیا کیا اذیت نہیں دی گئی. ان کے گھر کے باہر لوگوں کو گولیاں مار کے وہ چیختے چلاتے رہے, ان کو ڈرانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا. یہ ریاست ہے, یہ کھلواڑ ہے, یہ کوئی انسان ہے یا حیوان ہے؟ یار یہ تو جب دین اسلام کی ترویج نہیں ہوئی تھی, آخری پیغمبر لوگوں کو اس دین کے بارے میں بتانے کے لیے اور تبلیغ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. یہ تو فرعون کے دور میں بھی ایسا ظلم نہیں ہوتا تھا. یعنی کہ یہ حد ہو گئی ہے. یعنی کہ اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی کہ ایک شخص جو ہے آپ نے پکڑ رکھا ہے, اس کو عدالت میں بھی پیش نہیں کرتے, کوئی پتہ نہیں ہے کہاں پہ ہے, لوگوں کو اذیت دی جا رہی ہے. اگر مار دیا تو بتا دو تاکہ اس کی دعا کریں, غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لیں اور باقی چیزیں کریں. مگر ان لوگوں کی قربانیاں کسی نہ کسی دور میں تو کام دیں گی. یاد رکھیے گا, ہمیشہ ایک جیسا دور نہیں رہتا, وقت بدلتا ہے. صبح بھی ہوتی ہے, پھر شام بھی ہوتی ہے, پھر رات ہوتی ہے, پھر صبح ہوتی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں آگے چل کے کیا ہوتی ہیں. اچھا, عمران خان صاحب کو واضح پیغام دیا گیا ہے اور پہنچا دیا پیغام, جو مرضی کر لو, مٹی اوپر کی نیچے کر لو, کچھ بھی ہو جائے, تلوے چاٹ لو. اسٹیبلشمنٹ نے پیغام دیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, کوئی بات نہیں کریں گے. حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ کے ساتھ اب کیا بات کرنی, آپ ہوتے کون ہیں, کیا چیزیں, کیا چارٹر آف ڈیموکریسی, کہاں بیٹھ کے بات کرنی, کیا الیکشن, کون سا آئین, کون سی عدالت, کون سا سپریم کورٹ, کون سی پنجاب اسمبلی کے انتخابات, یہ کیا ہے؟ یہ تو ہمارے ملک میں نہیں ہوتا. آپ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آگے ہو. اور اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ اب عمران خان سے کوئی بات نہیں ہوگی, اب ہم جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا. یہ پیغام اسٹیبلشمنٹ کے سب سے اہم آدمی جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, پرویز خٹک صاحب جو ہیں, ان کے ذریعے دیا گیا ہے. اور پرویز خٹک صاحب نے ان کو دھمکی کس نوعیت کی دی؟ انہوں نے کہا ہاں میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا, آپ تحریک انصاف کے اوپر اگر آپ اور حکومت مل کے پابندی لگائیں گے تو میں نئی جماعت بنا لوں گا.
اور یہ اس طرح کی انہوں نے دھمکی دی ہے اور انہوں نے کوشش کی تھی کہ کسی طرح سے برف پگھلے اور چیزیں ہو جائیں. یہ ان کو واضح پیغام دیا گیا. کیوں؟ اب عمران خان صاحب تھوڑے سے نیچے ہیں, چونکہ ان کا اپر ہینڈ ہو گیا ہے. عوام پاکستان کے بولتے کوئی نہیں, جبکہ کہتے ہیں 60% عوام جو ہے وہ یوتھ کے اوپر ہے, اور پتہ نہیں ول پاور اور سٹیمنا کہاں گیا ہے, وہ چیزیں کہاں چلی گئی. نو ڈاؤٹ لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی بھی, عمران خان خود بھی چاہتے ہیں ایسے حالات نہ ہوں. تو اس انقلاب کو بڑا وقت لگے گا. اب دیکھتے ہیں کہ پابندی کب لگتی ہے, یہ چیزیں کب سنبھلتی ہیں. تاہم جس نے جو کوشش کرنی تھی وہ ساری وہ لوگ کر چکے ہیں. اور پھر ایک جملہ اور ڈسکس کر دوں, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. نون لیگ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف سے 80 گنا زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں. وہ 400 سے زائد روز, 200 سے زائد روز, 6 مہینے, کیا کہیں سال انہوں نے جیلیں کاٹی. ان کا سٹیمنا ٹھیک تھا. یہ نئی پارٹی تھی, نئے لوگ تھے, انہوں نے کبھی جیلیں دیکھی نہیں تھی, تو یہ برداشت نہ کر سکے اور باہر آ گئے. کیا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو تب رانا ثناءاللہ سے لے کے سب لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی؟ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی کیا تب زیادتی نہیں ہوئی؟ زیادتی کی مثال کیا لیں؟ نواز شریف کو بطور وزیر اعظم فارغ کیا, یوسف رضا گیلانی کو فارغ کیا, کسی کو ہار چور بنایا, کسی کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر کیا گیا. وہ اس وقت جو تھے وہ ایک صحافیوں کی ٹیم تھی, دوسرے صحافی پکڑے جاتے تھے, وہ خوش ہوتے تھے. پاکستان تحریک انصاف خوش ہوتی تھی جب ان کے دور میں نون لیگ والوں کے ساتھ زیادتی ہوتی, اور پیپلز پارٹی کے اوپر آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور 11 جماعتیں مل کے جب تحریک انصاف کے اوپر ایسے ہو رہا ہے تو وہ خوش ہو رہے ہیں. وہ تب بھی ایسے کہتے تھے. میں احسن اقبال اور شاد رفیق کو اس وقت کے الفاظ کے اوپر صرف میں داد دیتا ہوں. وہ کہتے تھے خان صاحب باز آ جائیں, ہم سیاستدانوں کو ایک ہونا چاہیے. آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, یاد رکھیے کہ کل آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوگا اور آپ پچھتائیں گے. فرق ہے, اب تک عمران خان ادھر گئے کوئی نہیں جیل میں, 2 دن گئے واپس آ گئے, چونکہ ان کے ساتھ عوامی طاقت تھی اور کچھ عدلیہ کی طرف سے ریلیف تھا. اور پہلی بار عدلیہ جو ہے وہ 100% ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ملی, ورنہ ان کا کچھ عمر نکال کے رکھ دیتے. تو یہ نظام ہے, یہ نظام نہیں بلکہ ایک کھلواڑ ہے. اور یہ جملہ درست ثابت ہوتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ سیاستدانوں کے درمیان نفرت پیدا کی گئی, ان کو چور کہا گیا, جبکہ میں ان کو فرشتہ صفت انسان سمجھتا ہوں. ان کے مقابلے میں انہوں نے ان کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا ہے. یہ جب تک آپس میں بکھرے رہیں گے, نکھرے رہیں گے, تب تک کوئی حل نہیں ہونا اس چیز کا. ایک ہی حل ہے کہ یہ سارے ایک ہو جائیں, ایک ہو کے جمہوریت کی طرف آگے بڑھیں. لیکن ان کی نیتوں میں فتور ہے, ان کے مفادات کچھ اور ہیں, ان کے درمیان نفرت ہے. یہ کو ہو سکتا ہے اب یہ دوسری جنریشن ہے, کوئی تیسری چوتھی نسل جو ہے وہ آئے تو وہ کوئی بہتر پولیٹکس کرے یا چیزیں ہو سکیں. ادروائز سب نے انا کا مسئلہ بنا رکھا ہے. دیکھتے ہیں کون جھکتا ہے, کون کھڑا رہتا ہے. اگر عمران نے بھی جھک جانا ہے, عوام نے بھی ان کے سامنے جھک جانا ہے, تو پھر اس ملک کا بیڑا غرق. مزید خبروں کے ساتھ پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.